تو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیاز کے بارے میں جو ہمارا پچھلے شاید 1 یا 2 لیکچر تھے. ہم نے نیاز کو فرائیڈے کے دن کیوں ہوتا ہے اور مارننگ کے اندر روزانہ کیوں ہوتا ہے اس کو ہم نے کور کیا تھا. اور نیاز کے پارٹ کے اوپر جو کوم اور پیالیاں وغیرہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے پیچھے اس کی تعویل کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج ہم آتے ہیں نیاز کے سبجیکٹ پر ہی، لیکن چاند رات کے دن ایک اور دن ہے کہ جس دن نیاز ہوتا ہے. ہم نے کور کیا تھا کہ فرائیڈے کو نیاز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ناطق زمان اور زمانہ ششم کی طرف اشارہ کرتا تھا. اور ہم یہ نیاز پیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج یعنی کہ جمعے کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کہ جو انہوں نے تنزیلی طور پر یعنی کہ قرآن کی شکل میں جو ہدایت لائی تھی ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں جماعت خانے میں. اور نیاز پیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی یعنی کہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور مارننگ میں نیاز پیتے ہوئے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ علم بلکہ یہ نور امام کا ہے جو ہم پیتے ہیں. اب آ جائیں ہم چاند رات کے اوپر کہ چاند رات ایک اور ایسا دن ہے جس دن نیاز ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو. اور انشاءاللہ ہم آگے یہ بات کریں گے کہ جب چاند رات اور فرائیڈے ایک ساتھ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. چاند رات وہ دن ہے کہ جس کی اہمیت کو ہمیں ہمارے 48 جامع کے امام حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو، انہوں نے ہمیں بتائی کہ یہ فل مون کا دن ہے، یہ نئے چاند کا دن ہے اور یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا، یہ آپ کے لیے روحانی خوشی لائے گا. اب ایک چاند کے نیا چاند جو ہر 28 دن کے اندر 29 دن کے اندر نیا چاند ہوتا ہے، اس رات کو ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے روحانی خوشی کا باعث بنے. تو سب سے پہلے ہمیں کچھ کلیات پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. جس طرح سے دنیا کے اندر سورج ایک دن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، چاند ایک رات کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اسی طرح سے مذہب کے اندر سورج جو امام ہوتا ہے اپنے زمانے میں، اور پیغمبروں کے زمانے میں ناطق کے زمانے میں سورج ناطق ہوتا ہے. اسی طرح سے امام اگر سورج ہے تو مذہب کا چاند حجت ہوتا ہے یعنی کہ پیر ہوتا ہے. لیکن حجت اور حجت میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی کہ پیر اور پیر میں بھی فرق ہوتا ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں اس حقیقی علم کے اندر کہ امام کے تمام صاحبزادے
بلکہ تمام بچے، جس میں صاحبزادی بھی شامل ہے، وہ تمام کے تمام امام کے حجت ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سے ایک ایسا بیٹا ہوتا ہے کہ جو حجت اعظم ہوتا ہے، جس کو ہمارے دائیوں نے باب یعنی کہ دروازے کے نام سے پکارا اور سمجھایا۔ یعنی کہ امام کا ایک بیٹا امام کی طرف، امام کی نور کی طرف کا دروازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ ہم دور قیامت کے اندر ہیں اور امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری روحوں سے فدا ہو، وہ دور قیامت کے عظیم حجت تھے اور ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہم دور قیامت کے اندر ہی ہیں۔ تو اس حجت اعظم نے، جو کہ مذہب کے اندر چاند کی مثال ہوتا ہے، اس نے اپنی امامت کی طرف، اپنے درجے کی طرف، جو کہ ملٹیپل درجات تھے ان کے، ایک طرف سے وہ امام مستقر یعنی کہ امام تھے، لیکن دور قیامت ہونے کی وجہ سے اس کو ایک اور عظیم درجہ حاصل تھا، وہ حجت اعظم کا درجہ تھا۔ اور قرآن میں سورہ قدر کے اندر اس امام کو 1000 اماموں سے بہتر کہا گیا۔ اور پھر ناصر خسرو نے اپنی مشہور کتاب وجہ دین کے اندر سورہ قدر کی اس آیت کی ایکسپلینیشن میں کچھ یوں فرمایا کہ اس زمانے کے جو امام ہوگے، جو کہ حجت اعظم ہوگے، وہ 1000 اماموں سے بہتر ہوگے اور اس کے پاس قیامت کا ایسا خاص علم ہوگا جو پہلے کسی بھی امام کو حاصل نہ تھا۔ لیکن یاد رکھیں، نور کے لحاظ سے تمام ائمہ برابر برابر ہوتے ہیں، لیکن وقت، زمانے اور جگہ کے لحاظ سے کچھ امامان دوسرے اماموں سے زیادہ بہتر یا بلند یا مشہور ہوتے ہیں، جس کی اچھی اگزامپل ہمارے پاس مولا علی کی ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ 49 امام ہونے کے باوجود ہم علی کے نام کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کچھ امام ہسٹری کے اندر بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا بہت مشہور نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اگزامپل لیں 49 اماموں کے اندر، تو ہم کوئکلی مولا علی کو، امام حسین کو، امام جعفر صادق کو، امام حسن صبر اللہ کو اس کے اندر سے پک کر لیتے ہیں، اور پھر کرتے 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 ہم سیدھے سلطان محمد شاہ پر آ جاتے ہیں۔ اور سلطان محمد شاہ کا وہ عظیم دور جو 72 ایئر کی امامت پر رکھا گیا، اور ان کے زمانے میں جو اس میں اعظم بیت الخیال اور ترقی کا کام ہوا، نہ صرف مذہبی ترقی بلکہ دنیاوی ترقی بھی،
اور امام کا جو ظہور ہوا لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، وہ عجیب و غریب تھا۔ تو کام کے لحاظ سے قرآن کے اندر اور پیر ناصر خسرو کی اس کتاب کے اندر، یعنی کہ وجہ دین کے اندر، امام آقا سلطان محمد شاہ کو حجت اعظم اور 1000 اماموں سے بہتر کہا گیا کہ وہ حجت تھے۔ انہوں نے قیامت اور قیامت کے رازوں کو چھپایا، یعنی کہ اس کو اپنے اندر رکھا، اور اس قیامت کے رازوں کو اس طرح سے لوگوں کے لیے بیان کیا کہ اکلا کے لیے تو بہت زیادہ علم اور جولا کے لیے کچھ نہیں، یعنی کہ اشاروں اور کنایوں کے اندر انہوں نے قیامت اور قائم کا علم لوگوں تک پہنچایا، اور اس میں اعظم دیتے ہوئے، یعنی کہ کھلم کھلا اس میں اعظم دیتے ہوئے لوگوں کی روحانی ترقی کو ایک دم سے سامنے لائے۔ اور پھر یہی وہ امام تھے جنہوں نے چاند رات کی مجلس کو ہمارے لیے نافذ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فرائض کے اندر دعا اور دسون، اس کے علاوہ کوئی بھی مجلس فرض نہیں ہے مگر چاند رات کی مجلس، یعنی کہ بیت الخیال کی مجلس بھی فرض نہیں ہے ہم پر، اور کوئی بھی مجلس ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن چاند رات کی ایک مجلس فرض ہے۔ کیوں؟ کہ وہ قیامت کے دور کی، قیامت کے امام نے، حجت اعظم نے، اور حجت اعظم کو سمجھنے کے لیے یہ چاند رات کی مجلس ہم کو دی گئی۔ تو چاند رات کے دن جو نیاز ہم پیتے ہیں، وہ ہم یہ کہتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے پیتے ہیں کہ یہ قیامت کے زمانے کے امام کا علم ہے جو آج ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت مومنین ہیں کہ جو قیامت کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آج ہم چاند رات کو سیلیبریٹ کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، کیونکہ آج ہمیں اس قیامت کے زمانے کے امام، حجت اعظم، 1000 اماموں سے بہتر امام کا علم ملنے والا ہے۔ اور اس خوشی کے ساتھ ہم اس نیاز کو اس دن، اس مبارک دن میں پیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ صبح کا نیاز امام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جمعے کا نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاند رات کا نیاز سلطان محمد شاہ ہماری جانب سے فدا ہو، حجت اعظم 1000 اماموں سے بہتر امام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی رسم، کوئی بھی دن، کوئی بھی سیلیبریشن وداؤٹ لاجک نہیں ہے، لیکن صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم حقیقی، علم لدنی امام کے علم کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو آج اس بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ آج آپ جب چاند رات کے دن جمع خانے جائیں گے اور نیاز کو پئیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی روحانی خوشی ہوگی، جو مولا نے فرمایا کہ یہ دن، چاند رات کا دن آپ کے لیے روحانی خوشی لائے گا۔ جب آپ نیاز کو پئیں گے اس علم کے ساتھ جو علم امام کا علم ہے، حقیقی علم ہے، تو آپ کو وہ روحانی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر نیاز کی ایک اور تعریف اور تشریح ہوئی۔ اب یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی
سوال ہو نیاز کے عنوان سے تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی علی اللہ کی کرم و فضل ہوئی اور مولا کی تائید رہی تو اس کے جواب مہیا کرنے کی کوشش کی جائیں گی. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. ہاں، اس لیکچر کے عنوان سے سوال کہ ہم نے کیوں امام آقا سلطان محمد شاہ کو دور قیامت کا امام کہا؟ کیا کبھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اشارہ یا فرمان کیا؟ جی بے شک. انہوں نے آتے ہی یعنی کہ 8 سال کی عمر کے اندر سب سے پہلا جو فرمان ہمیں نوازش کیا، اسی کے اندر انہوں نے اپنے زمانے کا اور اپنی پوزیشن کا ڈکلیریشن کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ یہ زمانہ آخر زمانہ ہے. آخر زمانہ یعنی کہ قیامت کا زمانہ ہے. یہ زمانہ آخر زمانہ ہے اور اس زمانے میں لوگ امام کے معجزات کو دیکھیں گے. جو سچے مومن ہوگے وہ بھی، اور جو ادھورے دل والے ہوگے وہ بھی. لیکن ادھورے دل والے کبھی بھی امام کے معجزات پر یقین نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اس فرمان میں مولا فرماتے کہ دونوں ہی امام کے معجزات کو دیکھیں گے، بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے لوگوں نے امام کے معجزات کو دیکھا. امام کے سلطان محمد شاہ کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے یعنی کہ پیدا ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ، اس کو آنکھ کی بہت زیادہ بیماری ہے اور وہ زیادہ اس دنیا کے اندر نہیں جی سکے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ امام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ سب سے زیادہ لمبی امامت، 72 ایئرس آف امامت ہمارے اسی امام نے کی. پھر آپ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے معجزات کو دیکھیں کہ امام خود اپنے میموارز میں فرماتے ہیں کہ جب میں امام بنا تو یہ دنیا تاریکی میں تھی، لائٹن پر چل رہی تھی، اور آج یعنی کہ میموارز جب لکھی جا رہی تھی 54 55 کے اندر، یعنی کہ اتنے سالوں کے اندر یعنی کہ 70 ایئر کے اندر لوگ چاند پر جانے کی اور آؤٹر اسپیس پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں. یعنی کہ اندھیرے سے اجالا ہو گیا، لائٹن سے بجلی، جہاز اور راکٹس آ گئے. یعنی کہ جو کام 6,500 7,000 سال کے اندر نہ ہوا وہ اس امام کے اس دائرے کے اندر یعنی کہ ود ان دی 70 ایئرس یعنی کہ 70 ایئرس کے قلیل مدت کے اندر یہ کام ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں اس قیامت کا امام ہوں. اور یہی بات ہم نے چاند رات سے، اور چاند رات کے اندر ایک اور معجزہ یاد آیا کہ جب امام سلطان محمد شاہ کے وقت سے پہلے دیکھتے ہیں تو جماعت کو اسم اعظم لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. یعنی کہ اگر آپ اسم اعظم لینے جائیں تو کتنے امتحانات دینے پڑتے تھے. تو امام سلطان محمد شاہ نے کیا ہماری جانیں اس سے فدا ہو، انہوں نے جماعت کے لیے اسم اعظم کھول دیا اور کہا آؤ ہم آپ کو اسم اعظم دیتے ہیں تاکہ آپ عبادت کر کے قیامت کے اندر کامیاب ہو جائیں. وقت کم ہے، آ جاؤ، ایک نہیں 100 نہیں ہزاروں کے حساب سے آ جاؤ اور اسم اعظم کو لو اور اپنے امام کو پہچانو، امام کے نور کو حاصل کرو اور
امام کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ یہ ہے امام کے یعنی کہ اس امام کے حجت اعظم دور قیامت کے امام کے معجزات۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔